سے تشریف لایا ہے، چاہے فقہی سیمینار ہو یا مذہبی کانفرنس اجلاس عام ہو یا محفل عظمت قرآن و صحابہ، اس کی موجودگی پروگراموں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف وہ میدان خطابت کا بے باک خطیب ہے تو دوسری طرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استاذ کامل۔ ان جامع خوبیوں پر فائز ہونا میں سمجھتا ہوں یہ فضل خدا بندی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کہ نہ افضل بولتا ہے نہ کمتر بولتا ہے، نہ افضل بولتا ہے نہ کمتر بولتا ہے، خدا کا حکم ہو جائے تو پتھر بولتا ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ دارالہدیٰ دارالعلوم شاہجہاں پور کو یہ کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہ بر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، یقین کرتے جو اپنے راہ بر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے اور ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ حضرت تشریف لائیں اور تمام سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ اور جو حضرات کھڑے ہیں میں پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اصل میں الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہی رہیں گے، وہ بیٹھیں گے نہیں، جو کھڑے ہوگے وہ بیٹھیں گے نہیں، جو کھڑے ہوگے وہ بیٹھیں گے نہیں۔ اور یہ سیاست کا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مفتی صاحب راحت اندوری صاحب کہہ کے اس دار فانی سے چلے گئے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے، اور ملانا چاہے انسان کو جب بھی انسان سے تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے۔ سیاست صحابہ کرام کی دیکھیے، اللہ کے رسول کی دیکھیے، کس طریقے سے محبت سے ایک مجبور کو، ایک بےکس کو، یہاں تک کہ ظالم کو اور دشمن کو بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے اپنے سینوں سے لگایا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ صحابہ کرام ہے، یہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غموں کی آنچ میں آنسو ابال کر دیکھو، بنیں گے رنگ کسی پر بھی ڈال کر دیکھو، اور تمہارے دل کی چبھن بھی ضرور کم ہوگی، کسی کے پاؤں کا کانٹا نکال کر دیکھو۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانكحوا الأيام منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پیہم جو مانگنے والا ہو، آتی تھی صدا پیہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے،
जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइल तौबा हो, मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूँगा, वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूँ बस तू मुझे मिल जाए। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, एक तवील सफ़र तय करके आप हज़रात की खिदमत में हाज़िरी हुई है। कल सुबह फ़जर की नमाज के बाद सफ़र शुरू किया था और अभी 8 बजे अपने वतन पहुँचे। बस थोड़ी सी देर के बाद में आप हज़रात की खिदमत में हाज़िरी हुई। तबीयत में बिल्कुल नशात नहीं है, बस आप हज़रात की दुआएं और अगर तवज्जो रही तो कुछ बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। मेरे दोस्तों, आज का प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आपकी इस बस्ती के अंदर मुनक़िद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन्होंने इस इस्लाह मुआशरा के लिए मेहनतें की, कोशिशें की, उलमाए किराम को दावत दी। उनकी मुखलिसाना दावतों पर उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हम सब के सुनने सुनाने को कबूल फ़रमाए। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि हमारा मुआशरा बहुत ही बिगड़ चुका है। हमारे मुआशरे के हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं और मैं बार बार हर जलसे में ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों को अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा दिया था उसकी इस्लाह की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा मुसलमानों के हवाले किया था वो तो दूध का धुला हुआ इंतहाई पाकीज़ा मुआशरा था। लेकिन अफसोस ये है कि हमने अपने गुनाहों के ज़रिए, अपने काले करतूतों के ज़रिए, अपने सियाह कारनामों के ज़रिए इस मुआशरे को इतना बिगाड़ दिया है, इतना बिगाड़ दिया है कि आज हमें उसके लिए इस्लाही प्रोग्रामों की, इस्लाही बातों की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा माशरा कहाँ पहुँच चुका है? कभी आपने गौर किया? हम लोग गुनाह करते करते कहाँ पहुँच चुके हैं? एक प्रोग्राम के अंदर मैंने उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बात कही थी, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। हमारा मुआशरा गुनाह करते करते, गुनाह करते करते कुफार मक्का के आमाल तक पहुँच चुका है। उनके मुआशरे में और हमारे मुआशरे में सिर्फ कुफ्र और ईमान का फ़र्क है। वो लोग काफिर थे, हम मुसलमान हैं, लेकिन जितने गुनाह कुफार मक्का के माशरे में होते थे वो सारे गुनाह आज हमारे माशरे में हो रहे हैं। बताइए, कत्ल उनके यहाँ होता था, कत्ल हमारे यहाँ हो रहा है। चोरियाँ उनके यहाँ होती थी, चोरियाँ हमारे यहाँ होती हैं। शराब वो पिया करते थे, शराब हम पीते हैं। डाके वो डाला करते थे, डाके हमारे यहाँ पड़ रहे हैं। गीबत वो किया करते थे, गीबतें हम कर रहे हैं। जिना वो किया करते थे, जिना हमारे यहाँ हो रहा है। कौन सा ऐसा जुर्म है मेरे दोस्तों, कौन सा ऐसा गुनाह है जो कुफारे मक्का किया करते थे और हम नहीं कर रहे हैं? वो सारे के सारे गुनाह, वो सारे के सारे जराइम जो कुफारे मक्का के ज़माने के अंदर थे और उनके माशरे में थे, आज हमारे माशरे के अंदर आ चुके हैं। आप कहेंगे उनके यहाँ तो लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, हमारे यहाँ लड़कियों को जिंदा दफन नहीं किया जाता। मेरे दोस्तों, वो तो छोटे मुजरिम थे, हमारा मुआशरा उससे बड़ा ज़्यादा मुजरिम हो रहा है। उनके यहाँ कम से कम बच्ची को पैदा होने दिया जाता था। बच्ची पैदा होती थी तो कुफारे मक्का उस बच्ची को ले जा करके अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते थे। आज हमारा माशरा तो ये हो गया है कि अभी बच्ची ने दुनिया में आँख खोली भी नहीं है, अभी माँ के पेट के अंदर होती है और हम लोग एक्सरे के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए
ہم رپورٹ نکلواتے ہیں، اگر بچی ہوتی ہے تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ ہم تو ان سے بڑے مجرم ہیں۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ کس معاشرے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی مشکلوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد، صحابہ کرام کا کتنا خون بہنے کے بعد، کتنی عورتوں کے بیوہ اور کتنے بچوں کے یتیم ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معاشرہ امت کے حوالے کیا تھا۔ افسوس، صد افسوس، آج امت نے اپنے کالے کرتوتوں کے ذریعے اس معاشرے کو آگ لگا دی۔ ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، آج ہر کوئی اس کی شکایت کر رہا ہے۔ جس سے پوچھو حالات کیا ہیں، ہر ایک کی زبان پہ یہی آئے گا کہ حالات بہت خراب ہیں، عزتیں محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عورتیں محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر یہی سوال ہے۔ اگر پوچھا جائے یہ حالات کیوں آئے تو ہر ایک کا یہی جواب ہوگا، ہمارے کالے کرتوت ہیں۔ ہر ایک کا یہی جواب ہوگا، ہمارے سیاہ کارنامے ہیں۔ میرے دوستو، بدلے گا کون اور کب بدلا جائے گا اپنے آپ کو؟ ہم ہی کو بدلنا ہے، تم ہی کو بدلنا ہے۔ بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رونا ہر ایک رو رہا ہے، پریشان ہر ایک ہے، لیکن بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے دوستو، بدلیے، معاشرہ ہمارا گناہ کی آگ میں چل رہا ہے۔ ہم لوگ گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا تو میرے دوستو حالات ایسے آئیں گے۔ ابھی تو حالات کا آغاز ہے، ابھی تو حالات کی شروعات ہے۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ آپ کہاں ہیں؟ کس خواب غفلت کے اندر ہیں؟ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ ابھی حالات اتنے خراب ہونے والے ہیں، دنیا کا ماحول اتنا بگڑنے والا ہے، آپ کے لیے سانس لینا اس دنیا میں عذاب ہو جائے گا اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ حالات بدلو گے، اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ آپ اپنے اعمال بدلو گے، اللہ حالات بدل دے گا۔ یاد رکھیے، حکمراں بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ حاکم کوئی بھی آ جائے، اس کا دل اللہ کے قبض قدرت کے اندر ہے۔ اللہ جب چاہے گا اسے انصاف پر مجبور کر دے گا، اللہ جب چاہے گا اسے ظلم کرنے پر آمادہ کر دے گا۔ میرے دوستو، اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طریقے سے ایک وبا، ایک مصیبت، ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے ہاں چالو ہوا ہے، ہم نے غیروں سے لیا ہے۔ آج مجھے اسی موضوع پر بات کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے نے ہر چیز کو مشکل بنا دیا ہے۔ جو چیز آسان تھی ہم نے اسے بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ایک بہت آسان عبادت نکاح تھی، بہت آسان۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الثقلین فاتح بدر حنین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کرام کے نکاح کو اتنا آسان کر کے پیش کیا تھا، دنیا کے لیے نمونہ تھے۔ میرے دوستو، آج ہم نے اس نکاح جیسی عبادت کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اصل میں غلطی یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو ایک دنیا کا کام سمجھ رکھا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ نکاح کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، نکاح صرف دنیا کا عمل نہیں ہے، بلکہ نکاح تو ایک ایسی عبادت ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسری عبادتیں بھی نہیں ہیں۔ نکاح ایسی عبادت ہے جو دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ باقی ساری عبادتیں دنیا میں شروع ہوتی ہیں اور دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز آپ پر جب فرض ہوگی آپ بالغ ہوں گے، اور مرنے کے بعد آپ کو قبر میں نماز نہیں پڑھنا ہے، مرنے کے بعد آپ کو جنت میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ روزہ آپ پر دنیا میں فرض ہوا، جب آپ بالغ ہوئے روزہ فرض ہو گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب جنت میں جانے کے بعد میں روزے نہیں رکھے جائیں گے۔
زکوٰۃ آپ کو دنیا کے اندر دینا ہے. زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی, دنیا میں شروع ہوئی, جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اب آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں رہی. زکوٰۃ آپ کو جنت میں ادا نہیں کرنی ہے. حج آپ کو دنیا میں فرض ہے, دنیا میں کرنا ہے, جنت میں جانے کے بعد میں حج نہیں کیا جائے گا. تلاوت آپ دنیا میں کرتے ہیں, جنت میں جانے کے بعد میں آپ پر تلاوت نہیں واجب ہے, آپ تلاوت نہیں کریں گے وہاں. دنیا کی ساری عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا سے شروع ہوتی ہیں اور دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے میرے دوستو, نکاح ایسی عبادت ہے جو دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد جب ہم جنت کے اندر پہنچیں گے تو وہاں بھی نکاح کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہی بیوی, اس کا نکاح ختم نہیں ہوا. ایک مسئلہ بھی سن لیجئے, بہت ہی عام طریقے سے یہ مسئلہ لوگ معلوم کرتے ہیں. جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیوی کو چہرہ نہ دکھایا جائے اس لیے کہ نکاح ختم ہو چکا ہے. ایک جاہلانہ بکواس ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نکاح ختم نہیں ہوا ہے, نکاح اب اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب اس میں طلاق دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے. شوہر کے انتقال کے بعد نکاح پختہ ہو چکا ہے. فقہا نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کیا ہے, نکاح اپنی انتہا کو پہنچ گیا. انتہا کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نکاح اتنا مضبوط ہو چکا ہے, یہ طلاق دینے سے بھی ختم نہیں ہوگا. یہ اس کی بیوی ہے, جنت میں اسی نکاح کے ساتھ میں یہ جنت کے اندر رہے گی. اگر دونوں میاں بیوی جنتی ہیں وہاں دوسرا نکاح نہیں ہوگا, بلکہ اسی دنیا کے نکاح کے ساتھ میں عورت اور میاں بیوی یہ دونوں جنت میں رہیں گے. بیوی کے لیے شوہر کا چہرہ دیکھنا جائز ہے. یہ بیوی تو آپ کے نکاح جو دنیا میں شروع ہوا تھا اور جا کر کے جنت میں بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کے بعد میں ہمارا نکاح فرمائیں گے حوروں کے ساتھ میں. جیسے اعمال ہیں, اگر ادنا درجے کا ہے تو 1 حور, ورنہ 2 حور, 3 حور, 70 حوریں. 70 حوریں تو ایک تعداد ہے, ایک عدد ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے. اللہ کسی کو 200 بھی دے دے گا, کسی کو 2000 بھی دے دے گا, کسی کو 2 لاکھ بھی دے دے گا. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے وہاں حوریں ملیں گی, اور حوریں ایسے نہیں دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, ہم ان کا حور عینوں کے ساتھ میں نکاح پڑھائیں گے. وہاں اللہ نکاح جاری کرے گا. نماز نہیں وہاں, روزہ نہیں وہاں, حج نہیں وہاں, زکوٰۃ نہیں وہاں, لیکن نکاح کا سلسلہ جنت کے اندر ہی واقع ہے. میرے دوستو, ہم نے اس کو دنیا کا کام سمجھ لیا, ایک دنیاوی ہم نے عمل سمجھ لیا. ہم نے خرافات کرنا شروع کر دی, ہم نے بکواس کرنا شروع کر دی, نکاح کو رسومات کے بندھن میں ہم نے باندھ دیا. یہ تو عبادت ہے میرے دوستو, عبادت ہے. اور یہ نکاح سنت نبی نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے. 1-2 نبیوں کو چھوڑ کر کے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے تقریباً جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر نبی نے شادی کی ہے. نکاح سنت نبی نہیں, سنت انبیاء ہے. حضرت آدم کی سنت ہے, حضرت نوح کی سنت ہے, حضرت موسیٰ کی سنت ہے, حضرت عیسیٰ کی سنت ہے. جتنے انبیاء ہیں سب نے شادیاں کی ہیں, سب کی سنت نکاح کرنا ہے. ہم نے اس کو دنیا کا کام سمجھ لیا. اور ایک اچھی بات ہے میرے دوستوں, میں عرض کر دوں علماء کرام کی موجودگی میں, ہمارے برادران وطن کو ہمارے پاس پیغام دینے کے لیے نکاح سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے. نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز ہم مسجد کے اندر بند ہو کر کے پڑھتے ہیں. یہاں سے کوئی برادران وطن غیر مسلم بھائی پیغام لے کے نہیں جا سکتے ہیں, چونکہ نماز ہم بند کمرے کے اندر پڑھ رہے ہیں, مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں جس کی چاروں طرف سے دیواریں ہیں, وہاں کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا. روزے کی افطار ہم کہاں کرتے ہیں؟ گھر کے اندر کرتے ہیں. اس کے ذریعے بھی ہم کوئی پیغام نہیں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ ہم صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں, کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے بھی ہم ان کو کوئی پیغام نہیں دے سکتے ہیں. حج یہاں سے جا کر کے 14,000 کلومیٹر دور جا کر کے کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر, جہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے. حج ہمارا ان کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا ہے. نکاح ایسی عبادت ہے جو کھلم کھلا کی جاتی ہے, میدان کے اندر کی جاتی ہے, کھلے طریقے سے کی جاتی ہے. یہ نکاح اگر سادگی کے ساتھ میں ہم کریں تو ایک بڑا پیغام ہم ان کو دے سکتے ہیں, اس لیے کہ شادی بیاہ کو لے کر کے جتنا ہم پریشان ہیں اس سے زیادہ وہ پریشان ہیں. وہ خود بے حد پریشان ہیں. شادی کی رسومات سے, جہیز کی لعنتوں سے,
دنیا کی خرافات سے غیر مسلم برادران وطن بہت پریشان ہیں. وہ سوچتے ہیں ہم کہاں جائیں، اگر مسلمانوں کے ہاں جاتے ہیں وہاں بھی ہی مصیبت ہے، وہاں بھی انہی رسومات کے بندھن میں نکاح بنا ہوا ہے. کاش اگر ہم مسلمانوں نے اپنے نکاحوں کو سادگی کے ساتھ میں کیا ہوتا تو ان کے لیے پیغام ہوتا، وہ اسلام کے قریب آتے. چونکہ وہ بہت پریشان ہیں، بے حد پریشان ہیں، وہ ہمارے قریب آتے، ہمارے اسلام کے اندر آتے وہ، اگر ہم ان کو پیغام دیتے. لیکن افسوس ہے ہم نے اس نکاح جیسی عبادت کو اور ایک اہم پیغام کو، ایک بہترین میسج کو ہم لوگوں نے اتنے خرافات کے طریقے سے منانا شروع کیا ہے کہ آج برادران وطن بھی ہمارے اس پیغام سے کوئی پیغام نہیں لے سکتے. میرے دوستو، نکاح کتنا آسان ہے، ذرا غور کیجئے. اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الثقلین فاتح بدر و حنین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک غزوے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک عورت کی طرف سے پیغام ملا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی نے دوران سفر پیغام کو قبول کیا اور دوران سفر حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا ہے. سفر میں ذرا غور کیجئے میرے دوستو، امت کو پیغام دینے کے لیے کہ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ چلتے پھرتے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد العتاق والطلاق والنکاح. 3 چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ارادے سے کہیں گے تب بھی وہ ہو جائیں گی، اور اگر آپ ہنسی مذاق کے اندر کہیں گے تب بھی وہ چیزیں واقع ہو جائیں گی. نمبر 1 العتاق. اگر آپ کے پاس غلام ہے، آج کل غلام باندھی کا زمانہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس غلام ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ نے ہنسی میں غلام سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا، غلام آزاد ہو جائے گا. آپ کہیں گے میں نے تو مذاق کے اندر کہا تھا، ہنسی کے اندر کہا تھا، لیکن غلام آزاد ہو گیا. چونکہ اتنا آسان ہے غلام کو آزاد کرنا، اگر آپ ارادے سے کہتے، باقاعدہ پلاننگ سے کہتے تب بھی وہ آزاد ہوتا، لیکن اگر آپ نے مذاق میں کہہ دیا تب بھی وہ آزاد ہو جائے گا. دوسری چیز ہے الطلاق. طلاق. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے مذاق میں کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اگر آپ ارادے کے ساتھ میں کہتے، باقاعدہ نیت کے ساتھ میں کہتے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی. لیکن اگر آپ نے مذاق میں کہا ہے، دل لگی، حالانکہ دل لگی میں کوئی کہتا نہیں مذاق میں ہے، ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. چونکہ الحمدللہ افتاء کی ذمہ داری ہے، دارالفتاء کی ذمہ داری ہے، بہت سارے لوگ اپنے مسائل کو لے کر کے آتے ہیں، نوجوان جذبات میں آ کر کے طلاق دے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کے بیٹھ کے ہم لوگوں کے پاس روتے ہیں کہ مفتی صاحب میں تو بہت غصے میں تھا اور غصے میں نے طلاق دے دی. ہم اس نوجوان سے ہی پوچھتے ہیں بھائی طلاق تو ہر آدمی غصے میں دیتا ہے، مذاق میں کون دیتا ہے؟ اب اگر تمہاری غصے کی طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو کون سی طلاق بیوی بھی پڑے گی؟ تو بہرحال غصے کی طلاق بھی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے مذاق میں کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی تو طلاق پڑ جائے گی. اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری چیز ہے النکاح. اگر نکاح آپ باقاعدہ نیت اور ارادے کے ساتھ میں کریں تب بھی نکاح ہو جائے گا. اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں مذاق میں، سن لیجئے، کرنا مت ایسا، اگر آپ نے مذاق میں 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی لڑکی سے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور اس لڑکی نے مذاق کے اندر کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو جائے گا. کر مت لینا ایسا کبھی، مذاق میں کہو کام چلا لیں، کیا ہاں قبول کیا ہو گیا. مذاق کے اندر بھی نکاح ہو جاتا ہے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح ایک اہم اور آسان عبادت ہے، یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کتنا بھاری بنا دیا ہم نے نکاح کو. جیسے ہی نکاح کی تیاری شروع ہوتی ہے، نکاح کی تاریخ ہوتی ہے، سالوں پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں.
گھر کی بنوائی ہو رہی ہے، لسائی ہو رہی ہے، پتائی ہو رہی ہے، گھر کو تیار کیا جا رہا ہے، سامان خریدا جا رہا ہے، جہیز لایا جا رہا ہے، دعوت کے کارڈ چھپائے جا رہے ہیں، مگنی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، نکاح کو آپ نے نکاح نہیں عذاب بنا دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے نے نکاح کو عذاب بنا دیا ہے۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اس عبادت کو لے کر کے؟ کتنا آسان تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، بہت برکت والا، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں کم خرچہ ہو۔ کیا صورتحال ہے ہماری؟ لاکھوں روپے، ایک بڑی تعداد ہم نکاح کے نام پر خرچ کر رہے ہیں۔ جو نکاح سادگی کے ساتھ میں ہو سکتا تھا، جو نکاح آسانی کے ساتھ میں ہو سکتا تھا، آج اس نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ جب گھر میں نکاح ہونے والا ہوتا ہے، بیٹی کی نیندیں، بیٹی کے باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پورا خاندان بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا کر دیا ہم نے اس معاشرے کے ساتھ میں؟ آئیے صحابہ کرام کے پاس پہنچیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، کس طرح نکاح فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے صحابی، ماں کی طرف سے رشتہ دار بھی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے چہرے پہ چمکی لگی ہوئی ہے۔ پوچھا، عبد الرحمن تم تو کنوارے ہو، تمہارے چہرے پہ یہ چمکی کہاں سے آ گئی؟ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ اب دیکھیے دونوں طرف کا رد عمل دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کے رشتہ دار بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کے قریبی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عشرہ مبشرہ میں شمار بھی کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح میں بلا لیا جائے۔ اس بات کی انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی کہ حضور مدینے میں موجود ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو نکاح میں بلا لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل دیکھیے، آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے یہ کیا کیا، میں مدینے کے اندر تھا، میں تمہارا نکاح پڑھاتا، میں تمہارے نکاح کی شرکت میں آتا، میں تم کو دعائیں دیتا، تم نے ہمیں دعوت کیوں نہیں دی؟ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر ایک رشتہ دار بھی چھوٹ جائے دھوکے سے، آپ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی کر رہے ہوں، اور خدا نخواستہ آپ کا کوئی ایک تعلق رکھنے والا چھوٹ جائے تو آپ کی زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ ارے میاں، تم نے ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی، ہمیں شادی کے اندر بلایا ہی نہیں، ہم کو نکاح کے اندر دعوت کیوں نہیں دی؟ ہزار شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ آدمی اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، رشتہ ختم کر لیتا ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کے مسلمان ہو؟ میرے دوستو، اتنی سادگی کے ساتھ میں نکاح فرماتے تھے صحابہ کرام۔ ایک اور صحابی کا واقعہ یاد آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد تھے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کا ایک غزوے کے اندر انتقال ہو گیا، 7 بیٹیاں چھوڑیں اور حضرت جابر اکیلے بیٹے، مالی اعتبار سے بڑے پریشان۔ حضرت عبداللہ پر ایک بہت بڑا قرضہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے حضرت جابر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے والد کا قرضہ ادا کروایا اور بار بار گھر کے حالات کے بارے میں دریافت کرتے تھے، بہت قریبی تعلق تھا۔ غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے حالات اللہ کے نبی کو بخوبی معلوم ہیں کہ 7 بہنیں ہیں اور اکیلے بھائی ہیں۔ دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پر سوار ہیں، وہ اونٹنی بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے پاس گئے کہ جابر، سارا قافلہ آگے ہے اور تمہاری اونٹنی بڑی لاغر کمزور ہے، بڑی پیچھے ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتائیں، غزوے میں آنے سے پہلے ہمارے پاس یہی ایک کمزور اونٹنی تھی، اسی کو لے کر کے آپ کے ساتھ آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ درخت کی آپ نے ایک ٹہنی توڑی
اور اس اونٹنی کے لگا دیا۔ جیسے ہی درخت کی ٹہنی اس اونٹنی کے لگائی ہے میرے دوستو، وہ اتنی تیز ہو گئی، وہ اتنی برق رفتار ہو گئی، سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ یہ تو میرے پیارے نبی کا معجزہ ہے، جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے ہیں مرنے والی چیز بھی زندہ ہو جاتی ہے، لاغر چیز بھی بلند بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کو لینے آئی تھی، کمزور اونٹنی لے کے آئی تھی، اور جب آپ سوار ہوئے تو وہی لاغر اونٹنی کتنی تیز رفتاری کے ساتھ میں جا رہی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی جب سارے قافلے سے آگے چلی گئی، پھر نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ جابر تمہاری اونٹنی تو بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی برکتیں ہیں، یہ آپ کی رحمتیں ہیں، یہ آپ کی توجہات ہیں کہ وہ لاغر اونٹنی سب سے آگے دوڑتے ہوئے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جابر اس اونٹنی کو میرے ہاتھ بیچو گے؟ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے نبی خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ کو یہ اونٹنی پسند ہے تو آپ ایسے ہی لے لیجئے۔ فرمایا نہیں، میں یہ اونٹنی تم سے خریدوں گا اگر تم بیچنا چاہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ خرید لیجئے۔ کہا قیمت بتاؤ جابر۔ کہا اللہ کے نبی ایک اوقیہ چاندی تقریباً 40 درہم کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جابر یہ قیمت تو بہت زیادہ لگا دی تم نے۔ کہا کہ اللہ کے نبی جو آپ دینا چاہیں وہ آپ دے دیں۔ کہا نہیں، دیکھو یہ چیز ذرا غور کرنے کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خریدار ہیں اور آپ کے جانثار صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیچنے والے ہیں، لیکن معاملہ کیسے طے ہو رہا ہے؟ معاملہ بالکل اجنبیوں کی طرح طے ہو رہا ہے۔ وہ قیمت زیادہ بتلا رہے ہیں اور آپ قیمت کم بتلا رہے ہیں، معاملہ اجنبیوں کی طرح۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھلایا ہے، وہ اصول آپ بھی یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، اے لوگو زندگی بھائیوں کی طرح گزارو۔ جب زندگی گزارنے کا موقع آئے تو بالکل بھائی بھائی بن جاؤ، کوئی ذات اور برادری کا فرق نہ کرو، کسی چیز کا فرق نہ کرو۔ تعاملوا کالاجانب، لیکن جب معاملات کی نوبت آئے تو معاملات بالکل اجنبیوں کی طرح طے کرو۔ اگر بھائی بھائی سے معاملہ کر رہا ہے بالکل اجنبی کی طرح طے کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر کے کبھی کھوٹ نہیں پڑے گی۔ اگر معاملات کو آپ نے صاف طریقے سے اجنبیوں کی طرح طے کیا تو آگے چل کر کے آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، دلوں میں کوئی کپٹ اور کینہ پیدا نہیں ہوگا، دلوں میں کوئی عداوت اور دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا۔ فرمایا کہ ایک اوقیہ چاندی منظور ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے فوراً اترنے لگے۔ یہ مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیچی ہے تو اب وہ اس کی ملکیت کے اندر چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر تم تو اترے جا رہے ہو، مدینے تک جاؤ گے کیسے؟ مدینے کا سفر تو بہت طویل ہے ابھی۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی اونٹنی ہے، اب میں کیسے اس پہ سوار ہو سکتا ہوں؟ کہا جابر میری طرف سے اجازت ہے، مدینے تک تم اس اونٹنی پر جاؤ اور مدینے میں جانے کے بعد میں یہ اونٹنی میرے پاس بھجوا دینا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ گئے اور وہ اونٹنی حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھجوائی۔ آپ نے ایک اوقیہ چاندی بھی دیا اور اونٹنی کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جابر کو نوازنا چاہتے تھے۔ اگر یوں ہی مال دے دیتے تو میرے دوستو یہ اچھا طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے معاملہ کیا، معاملہ کرنے کے بعد میں، طے کرنے کے بعد میں آپ نے اونٹنی بھجوا دی اور ایک اوقیہ چاندی بھجوا دی۔ اسی درمیان میں جب نبی علیہ السلام کی حضرت جابر سے گفتگو چل رہی تھی، آپ نے پوچھا جابر تمہاری 7 بہنیں ہیں گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی، تم کو شادی کر لینا چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں تو شادی کر چکا ہوں، غزوے میں آنے سے پہلے میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دی۔ میرے دوستو غور کیجئے، جس حضرت جابر پر اللہ کے نبی کی اتنی توجہ ہیں، اتنی عنایات ہیں، ان حضرت جابر نے اللہ کے نبی کو نکاح میں نہیں بلایا، شادی میں نہیں بلایا، اور نبی علیہ السلام نے شکوے کا ایک لفظ بھی اپنی زبان پر استعمال نہیں کیا۔ جابر تم نے یہ کیا کیا؟ میں مدینے کے اندر موجود تھا، تم مجھے دعوت تو دیتے، میں تمہارے گھر کے سارے معاملات دیکھتا ہوں، تمہارا قرضہ ادا کرواتا ہوں، تمہارے گھر کے کھانے کے بارے میں میں فکر مند رہتا ہوں، تمہارے گھر کے مسائل کے بارے میں میں فکر مند رہتا ہوں، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اللہ کے نبی نے کوئی بھی لفظ شکایت کا اپنی زبان پہ استعمال نہیں کیا۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟
میرے دوستو سنبھالنے کی ضرورت ہے. نکاح ایک آسان عبادت ہے، ہم نے آج اس کو مشکل بنا دیا. کتنی خراجات ہو رہے ہیں، کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اور ان تمام فضول خرچیوں کے درمیان میں جو سب سے بڑی لعنت اور سب سے بڑی نحوست ہے وہ میرے دوستو جہیز کے مطالبے کی ہے. آج ہم لوگوں نے جہیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. لڑکی والوں سے ہم جہیز مانگتے ہیں، اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اپنی فرمائشیں رکھتے ہیں. کیا خبر ہے آپ کو، اس مطالبات کی وجہ سے، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنی ہماری بہنیں نوجوان بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، ان کے باپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، ان کی ماں چین کی نیند نہیں سوتی ہے. ان کے پاس پیسہ نہیں جو آپ کے مطالبات کو پورا کر سکے، جو آپ کے منہ کو بھر سکیں. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، اپنی جانوں کو دے رہی ہیں، زہر کھا کے مر رہی ہیں، اور ہمارا بے حس معاشرہ اور بے حس نوجوان بے حسی کا شکار بنا ہوا ہے. ابھی حال کے اندر احمد آباد میں ایک لڑکی نے خودکشی کی، عائشہ اس کا نام تھا. آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہوگا، بڑی خبر شائع ہوئی، ہر جگہ پر لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے. کیوں کیے؟ نکاح ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی، باپ نے ایک مرتبہ جہیز دیا، دوبارہ پھر فرمائش ہوئی، دوبارہ باپ نے کچھ اور دیا، تیسری بار پھر فرمائش ہوئی. لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کے پاس اتنا نہیں ہے جو تیرا منہ بھر سکے. لڑکے نے فوراً کہا چلی جاؤ میرے گھر سے، اگر تم میرے مطالبات پوری نہیں کر سکتی ہو، تمہارا باپ اس قدر نہیں ہے تو میں تمہیں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لڑکی آتی ہے، کئی مہینہ انتظار کرتی ہے، ظالم شوہر کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا ہے، کوئی کال نہیں آتی ہے. وہ اپنے شوہر کو فون کرتی ہے کہ سنو، میں خودکشی کرنے کے لیے یہاں ندی کے اوپر آ چکی ہوں، اگر تم نے اپنا مطالبہ واپس نہیں کیا میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی. شوہر کہتا ہے کہ مر جاؤ میری بلا سے، مجھے جہیز چاہیے، مجھے جہیز جو میں نے مطالبہ کیا ہے میرا مطالبہ پورا کرو. وہ لڑکی اپنا ویڈیو وائرل کر کے ڈالتی ہے اور اس کے بعد ندی کے اندر چھلانگ لگا جاتی ہے. اس نوجوان کو احساس نہیں ہوا. یہ تو ایک عائشہ کے ویڈیو وائرل ہوا ہے، نہ جانے کتنی عائشہ اپنی زندگیاں قربان کر چکی، کتنی بہنیں دنیا سے جا چکی ہیں، کتنی بہنوں نے اپنی خودکشی کر لی ہے. ارے نوجوانوں، کیا ہم اسی طریقے سے غیر حس بنے رہیں گے؟ کیا ہماری یہ بہنیں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھوتی رہیں گی، یہ مرتی رہیں گی، اپنی جانیں قربان کرتی رہیں گی اور ہمارے مطالبات پیچھے نہیں ہوں گے؟ آپ کس نام کے مسلمان ہو؟ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کمانے والے ہو، اللہ نے آپ کو دو ہاتھ دیے ہیں، آپ کما سکتے ہو. کتنی بے شرمی کی بات ہے، ہم کمانے والے ہٹے کٹے ہو کر کے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اب تو بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، کہیں شادی طے ہوتی ہے تو ماں باپ عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں، بھائی میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یعنی مطالبے کا ڈھنگ بدل دیا. میری طرف سے کوئی فرمائش نہیں ہے، لیکن ہر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر کے جو اور بے غیرت ہوتے ہیں ان کی زبان پر ہی جملہ ہوتا ہے، بھائی میری طرف سے کوئی فرمائش نہیں ہے، لیکن بائک تو آج کل ہر کوئی دیتا ہے، موٹر سائیکل تو چل ہی رہی ہے، کولر فریج تو چل ہی رہا ہے، ڈبل بیڈ واشنگ مشین تو چل ہی رہی ہے. یہ باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے. آپ نے دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ نیا جال لائے پرانے شکاری. آپ کو شکار کرنا ہے، آپ نے جال بدل دیا، الفاظ بدل دیے کہ بھائی میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، لیکن موٹر سائیکل تو ہر کوئی دیتا ہے، واشنگ مشین تو ہر کوئی دیتا ہے. میرے دوستو، آپ کیسی بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ کیسی بھیک مانگ رہے ہیں؟ ایک شاعر نے بڑے عجیب انداز میں کہا ہے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، دامان مانگتا ہے خیرات دیکھیے. آپ خیرات مانگ رہے ہیں، آپ بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو مرد بنایا، آپ کو مرد نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ مرد ہیں اپنے بازو سے کمائیے، اپنی طاقت سے کمائیے اور کما کر کے بیوی کے لیے انتظام کیجئے. بیوی آپ کو لے کر کے آنا ہے. اور یہ ہمارے بر صغیر کی نحوست ہے، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی. ورنہ آپ عرب دنیا میں چلے جائیے، دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیے، کہیں بھی جہیز لڑکیوں کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی میں آج علماء کرام کی موجودگی میں دور کر دوں.
یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، سن لو پورا واقعہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے جو والد تھے حضرت ابو طالب، حضرت علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت علی اس وقت میں چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں رکھا ہے، اپنی تربیت میں رکھا ہے۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے دیگر اخراجات کے ذمہ دار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ جب حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے طے ہوا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا، علی تمہارے پاس گھر بسانے کے لیے کچھ ہے؟ تمہارے پاس گھر بسانے کے لیے کچھ ہے؟ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ نہیں، ایک زرہ ہے خالی۔ فرمایا ایک زرہ ہے، جاؤ اس کو بازار میں بیچ کر کے پیسے لے کے آؤ۔ حضرت علی گئے، بازار میں فروخت کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیسے دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جاؤ ایک چکی لے آؤ، فلاں سامان لے آؤ، فلاں سامان لے آؤ۔ یہ جہیز کا سامان حضرت علی کے زرہ سے خریدا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور جو اپنی طرف سے تھوڑا بہت دیا وہ اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پرورش کے اندر ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھتیجے کو پالا ہوا ہے، کسی بھائی کو پالا ہوا ہے، چچاداد بھائی کو پالا ہوا ہے، اگر آپ شادی کریں گے انتظام کون کرے گا؟ انتظام آپ کریں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو پالا ہے، آپ کی تربیت میں ہے، انتظام کوئی اور کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حیثیت سے حضرت علی کا انتظام کیا ہے۔ آج ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ تو حضرت فاطمہ کا جہیز تھا، لاؤ ہم بھی اپنی لڑکیوں کو جہیز دے دیں، لاؤ ہم بھی جہیز کے مطالبات کر لیں۔ اور اب دنیا میں آج بھی کوئی لڑکیوں کی طرف سے جہیز نہیں ہوتا ہے۔ وہاں سارے انتظام، ایک عجیب سی بات ہے، موٹی سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، گھر آپ کو بسانا ہے، بیوی آپ کو لانا ہے، زندگی آپ کو اپنے گھر میں گزروانا ہے، انتظام آپ کیجئے، انتظام آپ کیجئے، اور کرنے والے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بے حس دنیا کے اندر موجود نہیں، بہت سارے صاحب فراست نوجوان ہیں۔ اللہ کا شکر ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو پورا انتظام کرتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں الہ آباد کے ذاکر بھائی، اللہ نے بڑا دین سے نوازا ہے، علماء کرام سے بڑا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی شادی کشمیر سے ہوئی، نکاح ہم ہی نے پڑھایا تھا ان کا۔ انہوں نے اپنی سسرال والوں سے باقاعدہ سختی کے ساتھ میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں تمہاری ایک کٹوری بھی نہیں چاہیے۔ یہ جملہ ہم بھی کہتے ہیں، یہ جملہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے جملہ ہوتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کوئی کٹوری نہیں چاہیے، اور دل میں ہوتا ہے کہ پورا پیالہ ملے، اور لیتے ہیں۔ انہوں نے سختی کے ساتھ میں کہہ دیا ہمیں جہیز کے نام پر کوئی بھی کٹوری نہیں چاہیے، اگر آپ کو کٹوری دینا ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سادگی کے ساتھ میں نکاح کیا۔ اور اس سے تعجب خیز میں آپ کو بات بتلاؤں، جب ان کا نکاح ہو کر کے آیا، الہ آباد میں ان کی بیوی آئیں تو ان کے والد صاحب نے کچھ زیورات اپنی بیٹی کو دیے تھے۔ ایک دن پہنا، دوسرے دن ان کی والدہ نے ان کی بیوی سے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ مارکیٹ چلو۔ وہ مارکیٹ لے کے گئیں، اور جو سونے کے زیور ان کی بیوی کشمیر سے پہن کے آئی تھیں اس سے کئی گنا زیادہ زیورات یہاں دلوائے، اور کہا کہ یہ جو تم زیور لے کر کے اپنے گھر سے آئی ہو یہ سارے کے سارے ڈبوں میں پیک کر لو، جب تمہارے ماں باپ تم کو لینے کے لیے آئیں گے تو یہ سارا کا سارا زیور تم اپنی طرف سے اپنی چھوٹی بہن کو ہدیہ کر دینا۔ یہ ہوتے ہیں نوجوان، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ جب ان کے گھر والے آئے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، وہ سارے کے سارے زیورات جو ماں باپ نے دیے تھے تحفے کے طور پر، وہ سارے کے سارے تحفہ سمجھ کر کے واپس کر دیے ان کی بیٹی نے۔ ایسے نوجوان بنیے۔ اور یہ کوئی بہت دن کا واقعہ نہیں ہے، ہمارے خیال سے 8-10 سال مشکل سے ہوئے ہوں گے، 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسے نوجوان بنیے، ایسے باغیرت نوجوان بنیے۔ جہیز کے نام پر آپ بالکل کچھ مت لیجئے۔ میرے دوستو، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیے، ہمارا معاشرہ اس کی وجہ سے کتنا تباہ ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے کچھ دولت دی ہوتی ہے، کچھ مال دیا ہوتا ہے، وہ اپنے مال کے نشے میں آ کر کے
اپنی دولت کے غرور میں آ کر کے اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان دیتے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس جہیز کے سامان کو لا کر کے گلیوں میں سجاتے ہیں، دروازے پر لا کر کے اس کو سجاتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، سچے دل سے سوچو ذرا، تم نے جہیز کو لا کر کے دروازے پر سجا دیا ہے، تم نے گلی میں لا کر کے جہیز کو رکھ دیا ہے، اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، کیا یہاں سے غریب لوگوں کا گزر نہیں ہو رہا ہوگا؟ کہ یہاں سے غریب بچیاں نہیں گزر رہی ہوں گی جن کے ماں باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، جن کی عمریں بہت ہوتی جا رہی ہیں؟ جب وہ مجبور لڑکیاں، جب وہ عمر دراز لڑکیاں، جب وہ غریب بچیاں اس سجے ہوئے جہیز کو دیکھتی ہیں، ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں، ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، کاش میرے باپ کے پاس بھی یہ سامان ہوتا، کاش میرے باپ کے پاس بھی دولت ہوتی، وہ بھی ہمیں اسی طریقے سے جہیز دے کر کے ہمیں گھر سے رخصت کر دیتا۔ وہ روتی ہیں، وہ غریب ماں باپ وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے دلوں کا خون ہوتا ہے، وہ سجے ہوئے جہیز کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں کاش میرے پاس دولت ہوتی، میں بھی اپنی بیٹی کو جہیز دے کر کے رخصت کر دیتا۔ ہم غریبوں کے دلوں کا خون کر رہے ہیں، غریب بچیوں کے ارمانوں کو ہم آگ لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو معاشرے سے اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو، اگر نہیں ختم کرو گے تو کل اللہ کے سامنے جواب دینے کے لائق نہیں رہو گے۔ جو بچیاں جہیز کے مطالبات پورے نہ ہونے پر خودکشیاں کر رہی ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور مجبور ہو کر کے وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہی ہیں، ان سارے جرموں کے ذمہ دار پورا معاشرہ ہوگا۔ اور جن بچیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر لی ہیں، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور ان مالداروں کے دامن کو پکڑ لیں گی، اے اللہ میرے باپ کے پاس دولت نہیں تھی، میرے باپ کے پاس مال نہیں تھا، جہیز دینے کے لیے انتظام نہیں تھا، اے اللہ میں تو مجبور تھی خودکشی کرنے پر، لیکن ان مجرموں سے پوچھو، ان دولت مندوں سے پوچھو، انہوں نے اپنی شادیاں تو کروڑوں میں کی تھیں، لاکھوں میں کی تھیں، کہ یہ چند پیسے ہم کو نہیں دے سکتے تھے؟ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح لاکھوں میں، کسی کا 10 لاکھ میں، کسی کا 20 لاکھ میں، کسی کا کروڑوں میں ہو رہا ہے۔ پڑوس میں چھپر میں رہنے والی لڑکی اگر اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو آپ کی جیب سے پوٹھا آنا نہیں نکلتا ہے، آپ کی جیب سے کوڑی نہیں نکلتی ہے۔ اگر یہ جو جہیز ہم نے بیٹی کو دیا اور جو فضول خرچے اور فضول رسومات کے اندر ہم نے پیسوں کو بہایا، اس کو اگر بچا کر کے ہم غریب بچیوں کا نکاح کرتے، نہ جانے کتنی بچیاں سہاگن بن جاتی، نہ جانے کتنی بچیوں کے گھر آباد ہو جاتے۔ میرے دوستو بے حسی کو ختم کرو، بے حسی کو ختم کرو، ہمارا معاشرہ بہت بے حسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، نوجوانوں اللہ نے آپ کو نوجوان بنایا، مرد بنایا ہے، مرد باغیرت ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا ہے، مرد کی نگاہ اپنی کمائی پر ہوتی ہے، پرائی کمائی کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کیجئے، آپ اپنی کمائی کے ذریعے اپنے گھر کو آباد کیجئے، کسی کے گھر سے آنے والے سامان کا کوئی انتظار مت کیجئے، آپ نکاح کیجئے آسان طریقے سے، غریبوں کے ہاں نکاح کیجئے، یہ کہہ کر کے مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کچھ مت لیجئے، معاشرہ پاک ہو جائے گا، معاشرہ صاف ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں اور کروں جو عام طریقے سے ماں اور بہنوں کی طرف سے شکایت ملتی ہے، شادی ہونے کے بعد میں بیوی آپ کے گھر پہ آ گئی، اب نوجوان جس کی شادی ہوئی ہے، اور خاص طریقے سے اس زمانے کا نوجوان جو موبائل دیکھ دیکھ کر کے شک کا عادی ہو چکا ہے، توہمات کا شکار ہو چکا ہے، وہ شک کا عادی نوجوان اپنی اس بیوی سے جو صرف ایک جملہ بول کر کے، بیوی نے ایک جملہ ہی تو کہا تھا میں نے قبول کیا، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے، اپنی ماں کو چھوڑ کے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کے، اپنا سارا خاندان چھوڑ کر کے تمہارے بستر کے اوپر آ گئی ہے۔ وہ نوجوان اس سے سوال کرتا ہے تمہاری پہلی زندگی کیسی تھی؟ شادی سے پہلے تمہارا تعلق کس سے تھا؟
میرے دوستو ڈوب جانے کی بات ہے، شرم سے مر جانے کی بات ہے۔ تم بیویوں کے کردار پر، ان کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ خدا کی قسم تم نے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا تم کتنے بڑے پاکیزہ ہو، تم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ وہ معصوم جو گھر کی چہار دیواری میں رہی، وہ لڑکیاں، وہ میری بہنیں جو کبھی دروازے پہ کسی کو کھڑی نہیں ملتی ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اگر آپ بیوی کو دو ہاتھ مار لیں گے برداشت کر لے گی، لیکن جب آپ اس کے کیریکٹر پہ سوال کریں گے، جب آپ اس کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھائیں گے، میرے دوستو ذہنی طور پر بیمار ہو جائے گی، اس کو ٹارچر کریں گے آپ، وہ مریض بن جائے گی، وہ اپنی موت کو ترجیح دے گی زندگی کے اوپر۔ عورتوں میں جو عام طریقے سے ڈپریشن کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو عام طریقے سے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ کسی اور کی پیداوار نہیں ہوتی ہیں، یہ ہم منحوس نوجوانوں کی پیداوار ہوتی ہیں۔ پھر لیے اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی درد نہیں جا رہا، کبھی یہ نہیں جا رہا، کبھی وہ نہیں جا رہا، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر بیوی کو بیمار آپ نے کیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ جیسی بھی تھی، اب آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ کو شادی سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے تھی، بارات سے پہلے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے تھی۔ شادی سے پہلے میاں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، اس وقت تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب آپ کے نکاح کے بندھن میں بندھ گئی، آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ جیسی تھی اب آپ کی بیوی ہے، اب آپ کے گھر کی وہ عزت ہے، آپ اس کے کیریکٹر پر سوال کر کے، اس کی پچھلی زندگی پر انگلی اٹھا کر کے اسے ٹارچر مت کیجیے، اسے پریشان مت کیجیے، اس کی زندگی کو عذاب مت بنائیے۔ یہ گھر کی ملکہ بن کے آئی ہے، آپ اس کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھیے۔ دو چیزوں کا عہد کر لیجئے میرے دوستو، ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے، دو چیزوں کا عہد کر لیجئے۔ پہلی بات تو نکاح کو سادگی کے ساتھ منائیں گے اور جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں گے، اور دوسرے آنے والی بیویوں کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ آپ اگر پریشان نہیں کریں گے اور ان تمام رسومات سے پاک ہو کر کے نکاح کریں گے، اللہ آپ کی نسلوں میں برکت کرے گا، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت کرے گا، اللہ آپ کے دن اور رات کو خوبصورت بنا دے گا۔ آپ جنت والی زندگی گزاریں گے، جہنم والی زندگی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب